اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ حصہ 3، حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معن خود ان کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں، نے بیان کیا ہے کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی کے پاس رکھائے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا اور گھر لے آیا۔ جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا، واللہ تجھ کو تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور اے مان، تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ بخاری۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ نے تو کسی حقدار کو دینے کی نیت کی تھی، اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن یہ بات کچھ علماء کے نزدیک نفلی صدقے جیسی ہوگی، کیونکہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ انسان کے ذمے واجب ہے۔ دوسرا، صدقے کے لیے کسی کو دلیل بنانا جائز ہے۔ اور تیسرا، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے باپ کو واستوک شاسک یا عالم دین کے پاس لے جانا باپ کی اوگیا نہیں ہے، جیسے شرعی مسائل میں آپسی بحث اور تکرار گستاخی نہیں ہے۔ فتح الباری، باب نمبر مذکور اور باب زکوٰۃ۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی قریش الزہری، جو اس 10 صحابی میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت سخت درد تھا۔ میں نے آپ سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسے شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھا مال؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، پھر یا رسول اللہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ اس کا مطلب میرے ساتھی مجھ سے پہلے مر جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے، اس لیے کہ ساتھیوں کی موت کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہوگی، اور شاید تمہیں اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسرے لوگوں کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دیں اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا۔ لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ مکہ میں اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے تھے جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس لیے حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکہ میں نہ آئے۔
چنانچہ ان کے لیے آپ نے ہجرت کے جاری رہنے کی دعا فرمائی، اور سعد بن خولہ کو کی اس حالت پر آپ نے دکھ جتایا کیونکہ ان کی موت مکے میں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے پورے ثواب کو نہیں پا سکے۔ فائدہ: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری میں انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ یا وصیت نہیں کر سکتا۔ دوسرا، انسان کی اگر نیت صحیح ہو تو بیوی بچوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا، کسی صحیح وجہ کی خاطر اپنی بیماری یا تکلیف ویکت کر سکتا ہے تاکہ اس کا علاج یا دعا کی جا سکے۔ یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہے۔ اور چوتھا، اللہ کی راہ میں خرچ اور صدقات میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔